الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وبئس المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری وقت بے خطرہ ہے بہتر ابر خوشنگام کا وقت بے خطرہ ہے بہتر ابر خوشنگام کا جل گیا جب کھیت پھر بھی برسات کس کام کا سامعین سے وقار بزرگوں دوستوں بھائیوں میں دعا کروں کہ رب العالمین تمہارا سارا مل بیٹھ کے بیان کرنا اور بیان سننا
محض اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما کے اللہ ساری آخرت نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم کی ذات سننے اور سنانے کے بعد مینوں اور تہانوں اور سب مسلمانوں اللہ کریم کی ذات عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسی عنوان اور موضوع بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر مختصر الفاظ کے اندر آکھیے تو اسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت دی اہمیت کیا ہے۔ سنت دی تعریف کیا ہے۔ اس کے اندر دو گلاں نے جنہاں نوں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزاں سمجھنے تو بعد تسی اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیا تو دنیا کائنات کا کوئی انسان چاہے جس مسلک نال بھی تعلق رکھتا ہے کدی تواڈے نال بحث نہیں کرے گا۔ پہلی چیز کہ ساری شریعت دے چار اصول نے۔ کتنی بڑے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ساری شریعت دے چار اصول نے۔ پہلے اصول اللہ دا قرآن ہے۔ دوسرے نمبر دے اوپر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تیسرے نمبر دے اوپر اجماع صحابہ۔ چوتھے نمبر دے اوپر قیاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ چھوٹی تو چھوٹی ایک کتاب ہے جو سارے عام مدارس کے اندر پڑھی جاتی ہے، اصول شاشی۔ اس دے پہلے صفحے دے اوتے شریعت کے چار اصول موجود ہیں۔ اللہ دا قرآن، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، اجماع صحابہ، قیاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ شریعت کے کتنی اصول؟ چار۔ یہ میں تو نہیں دس رہا، اس کی بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں۔ میں بھی ایک جگہ کسی دور کے اندر جا کے پھنسیا، پھنسیا بھی دوسرے مسلک کے لوگ ہیں۔ انہوں نے مینوں آخیا کہ قاری صاحب اسی عشاء دی نماز تو بعد تواڈے کولوں سوال کریں گے، تو ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی قدرت، میں جب عشاء دی نماز پڑھائی نا تو عشاء دی نماز پڑھ کے میں فارغ ہویا، میرے ذہن کے اندر فٹافٹ چار اصول ہے۔ جس وقت انہاں لوگوں کے سامنے میں چار اصول رکھے، یقین منو اس کے بعد کسی بندے نے جرت نہیں کی تھی میرے کو سوال کرنے کی۔ اس وجہ تو نہیں کی تھی کہ وہ لوگ اس چیز کو جان دے کوئی نہ سن، وہ جان دے سن تاریخ دے سوال، وہ سوال جڑے تواڈے سارے بزرگوں کی نسبت رکھتے سن۔ لیکن جس وقت میں انہوں نے سامنے چار اصول رکھے،
انہوں نے خود سمجھ نہیں آئی کہ اسی آپ سوال کیوں کرنے جاتے ہیں۔ اس وجہ تو تمہیں دس رہا کہ شریعت دے اصول کتنی نے؟ 4۔ پہلے نمبر دے ہوتے اللہ کا قرآن، دوسرے نمبر دے ہوتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تیسرے نمبر دے ہوتے اجماع صحابہ، چوتھے نمبر دے ہوتے قیاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ دوسری چیز ہے سنت۔ اس دے نال اگر اسے لفظ ملائیے تو وہ ہوتا ہے بدعت۔ جیڑی سنت ہے وہ اتھوں تو لے کے اس جگہ تو لے کے اسلام آباد پشاور آخری حد تک، اتھوں لے کے کراچی تک، حتیٰ کہ پوری دنیا کائنات کے اتنے سنت ہمیشہ واسطے ایک ہی ہوئے گی۔ جو بدعت ہوئے گی وہ ہر جگہ کے اتنے مختلف ہوئے گی۔ اب دسو جس وقت اسی روٹی شروع کرتے ہیں، کھانا لگتے ہیں، تو اس کو پہلے کیا پڑھے گی؟ اسی پڑھنے وہ تسی اتنے بیٹھ کے کسی کو پوچھو تو کوئی ایک ہی دعا دسے گا۔ اگر سعودی عرب بیٹھ کے کسی کو پوچھو تو وہ بھی ایک ہی دعا دسے گا۔ اگر خیبر پختونخوا یا کسی اور جگہ کے اتنے چلے جاؤ، اس کو پوچھو بھی روٹی کھان تو پہلے بھی کیا دعا ہے، تو ایک ہی دسے گا، کوئی دوسری دعا نہیں دسے گا۔ کیوں؟ جو مشہور ہے وہی دسے گا۔ ایک کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، ادھر نہ دیکھو، میں سمجھا رہا ہوں، وہ آندے جاتے رہے کہ سارے لوگ۔ سنت ہمیشہ واسطے کیا ہوئے گی؟ ایک ہوئے گی۔ سنت کبھی مختلف نہیں ہوئے گی، لیکن جو بدعت ہوئے گی اور ہر ایک علاقے کی اپنی اپنی ہوئے گی۔ اتنے کچھ ہوئے گی، قادر آباد یا منڈی باؤدین کچھ ہوئے گی، گجرالے کچھ ہوئے گی، نروان سیالکوٹ کچھ ہوئے گی، کراچی ہو ہوئے گی، اسلام آباد ہو ہوئے گی۔ بدعت مختلف ہوئے گی، سنت ایک ہوئے گی۔ یہ گل سمجھ آئی؟ دوسرے نمبر دے ہوتے جو اسی لفظ استعمال کرتے ہیں احادیث پاک دا کہ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح سند دے نال بھی موجود ہے کتاباں دے اندر، حدیث ضعیف بھی موجود ہے کتاباں دے اندر، لیکن جو سنت ہے وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، اس کی سند کمزور ہو سکتی ہے، اس میں کوئی لکھن والا جو روایت کر رہی ہے جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، لیکن جو سنت ہے وہ ہمیشہ واسطے مستند ہوتی ہے، وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتی، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتی کہ اس نے میں کچھ بیان کرا تو کچھ بیان کر، اور مولوی اس نے کچھ بیان کرے، نہیں۔ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا، سنت ایک ہوئے اور پھر کبھی کمزور نہیں ہوئے گی۔ جو حدیث ہے جو صحیح سند نال روایت کی گئی ہے وہ صحیح ہے۔ اگر اس کو کسی اور ان کے بندے نے 14 صدیوں کے اندر آباد جا کے اس کو روایت کی تھی، وہ کذاب ہے، اس کی سند کمزور بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ 2-4 گلاں تو سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ کھ بھی نہیں سمجھ آیا کہ شریعت دے اصول کتنی نے؟ بولو بولو، 4 نے۔ کتنی نے؟ 4 نے۔ قرآن، حدیث پاک اور اجماع صحابہ، قیاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ دوسرے نمبر دے اوپر سنت ایک کے، ہر جگہ تے ایک کے، کسی علاقے کے اندر مختلف نہیں۔ بدعت ہر اپنے علاقے دی ہے، اور حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، سنت کبھی کمزور نہیں ہوتی، اس
پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزاں ایو جنے جڑا 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سنتا نے۔ دوسری روایت کے اندر اربع من سنن الانبیاء، کہ اگر انسان انہاں 4 سنتاں دے اوتے عمل کر لے اللہ کریم کی ذات 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور جس انسان نے، میری طرف دیکھو، اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے سنت دے نال محبت کی تھی، سنت دے نال محبت کی تھی، سنت دے اوتے عمل کیتا، اس انسان نے میرے نال محبت کی تھی ہے۔ اور جس انسان نے میرے نال محبت کی تھی ہے، جس انسان نے میری سنت دے اوتے عمل کیتا، وہ دن قیامت دے انسان میرے کٹھے جنت دے اندر داخل ہوئے۔ اور سنت کی تعریف ہے کہ سنت دا کوئی بھی کم ہوئے سنت کوئی بھی کم ہوئے لگاتار متواتر، یا اس کو اللہ دا پاک پیغمبر کرے یا دیگر اجماع صحابہ کریں، خلفائے راشدین کریں، اور چلتا آوے متواتر چلتا آوے، اس کو سنت آخر ہے۔ اس کے اندر یہ نہ ہوئے کہ کدی کیتا کدی چھوڑ دیتا، اللہ کے پاک پیغمبر نے کدی کیتا کدی چھوڑ دیتا، وہ سنت نہیں بنتا۔ جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیشہ کیتا، صحابہ نے ہمیشہ کیتا، وہ سنت بنتا۔ کوئی گل سمجھ رہی؟ اب آؤ تو میں دستا کہ سنت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی تے سوار نے، صحابہ نال نے، جا رہے ہیں رستے کے اندر، چلتے چلتے اچانک اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کے سامنے نہ ایک بندہ آ گیا، آن سہتی، اس نے اللہ کے پاک پیغمبر نے اونٹنی کی جو بہار سی نا اس کو پکڑ لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر رک گئے، جس وقت رکیے اس نے سوال کر دیا، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے مینو خبر دیو، اے مینو دسو کہ میں کیڑی چیز دے اتے عمل کراں اپنی زندگی دے اندر، کیڑی چیز دے اتے میں عمل کرتا رہاں کہ جس عمل دی وجہ تو اللہ کریم دی ذات مینو جنت عطا کر دے۔ ایو جیا مینو عمل دسو کہ جیڑی زندگی دے وچ میں اس دے اتے کرتا رہاں، اس دے اتے ہمیشہ قائم رہاں، تے اس عمل کرنے دی وجہ تو اللہ کریم دی ذات مینو جنت دے قریب کر دے۔ وَيُبَاعِدْنِي مِنَ النَّارِ، اور کیڑی چیز ہے کہ جیڑی مینو دوزخ تو دور کر دے، یعنی کہ مینو ایو دیا عمل دسو اللہ دے پاک پیغمبر، او میں عمل کراں تے جنت دے قریب ہو جاواں، اور او عمل کراں تے جیڑا میں دوزخ تو دور ہو جاواں۔ جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے اس دیاتی بندے دا سوال سنیا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام لقد خفتا، اے ذرا دیکھو تا صحیح اس دیہاتی بندے نو اللہ کریم دی ذات نے کیوں جے سوال کرنے دی توفیق دیتی ہے۔ تو ہاری ساری نظروں کے اندر وہ کی سوال ایڈی اہمیت دا ہمیں دسی،
لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر دے اندر تے صحابہ دی نظر دے اندر بڑی اہمیت عام سی مسئلہ۔ جس وقت اس نے سوال کیتا جواب دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ او دیاتی بندہ، سوال کرنے والا بندہ، اگر تو چاہتا ہے کہ میں جنت کے قریب ہو جاواں تے دوزخ تو قریب دور ہو جاواں، ہمیشہ واسطے اگر عبادت کر تو صرف اور صرف اللہ دی کر۔ کس دی عبادت کر؟ اللہ دی کر۔ ولا تشرک بی شیئا، اور اللہ دی عبادت دے اندر، اللہ دے صفات دے اندر، اللہ دے معاملات دے اندر کسی غیر نو شریک نہ کر۔ دوسرے نمبر دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وتقیم الصلاۃ، ہمیشہ واسطے نماز دی پابندی کر، نماز نو قائم کر، نماز نو ادا کردا رہے۔ وتؤتی الزکاۃ، اور اگر تیرے اوتے زکات لازم ہو جائے تو پھر اپنے مال دی زکات دیندا رہے۔ وتصل الرحم، اور لوگاں دے نال رحم والا معاملہ فرما۔ اگر تو لوگاں دے نال اچھا سلوک رکھے گا، اچھی گل انہاں دے نال کرے گا، رحمت والا معاملہ رکھے گا، اگر تو انہاں چیزاں دے اوتے عمل کردا رہے گا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تو دن قیامت دے تو انسان جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ دوسری حدیث پاک دے اندر ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جس وقت اس کو گلا سمجھا لیا نا دعین ناقۃ، اس نے اللہ دے پاک پیغمبر دے اونٹنی دی مہار چھوڑ دیتی، چلا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر اپنی زندگی وچ انہاں چیزاں دے اوتے قائم رہیا، اس دے اندر اس نے زیادتی نہ کی تھی، یعنی نہ اس کو بڑھایا نہ اس کو گھٹایا، اگر یہ انسان اس طرح عمل کرتا رہا تو دن قیامت میں انسان جنت داخل ہوئے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع دے اوتے فرمایا، اب بڑی تعداد صحابہ کرام تھی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابہ کرام میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزاں؟ دو چیزاں میں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تسی اپنی زندگی دے اندر ان دو چیزاں دے اوتے عمل کرتے رہے، اگر ان دو چیزاں دے پیچھے چلتے رہے، ان دو چیزاں نو تسی اپنا رہبر بنایا، ان دونوں چیزاں نو تسی اپنا رہنما بنایا، ان دونوں چیزاں نو تسی اپنا پیشوا بنایا، یاد رکھو دنیا دی کوئی چیز تانوں گمراہ نہیں کر سکے گی، لیکن ضروری ہے اس واسطے ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے پاک پیغمبر کیڑا دو چیزاں نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ، پہلے نمبر دے اوتے میں تواڈے درمیان اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہا، اگر تسی اس دے پیچھے چلتے رہے، اس نو اپنا رہبر تے رہنما منیا، اس نو اپنا پیشوا منیا، دوسرے نمبر دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وسنت نبی ہی، میں تواڈے اندر اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی آسان معاملہ ہے، یہ مشکل چیز ہے۔ میں پہلے نمبر دے اوتے تواڈے اندر کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا، اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہا، وسنت نبی ہی، اور سنت چھوڑ کے جا رہا۔ جب تک تسی ان دونوں چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑی رکھو گے، جب تک ان دونوں چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑی رکھو گے، یاد رکھو انت ذلو
علی میرے سمیت ہر ایک بندے نے ان دونوں چیزوں چھوڑ دے کر قرآن والا اسی کو نہیں آتے، سنت کی سانو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اسی برادری نو راضی رکھیے کہ سنت نو رکھیے؟ اسی برادری قوم تے قبیلے وال ویکھیے یا سے سنت وال ویکھیے؟ جس دن تو اسی یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیتی ہیں، اللہ دا قرآن بھی چھوڑ دیتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت بھی چھوڑ دیتی ہے، اس دن تو اسی یہ پوچھتے پھرتے ہوندے نہیں اے دسو کہ کیڑا بندہ ہے جڑا صحیح راہ تے چل رہا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ترے صحابہ کرام چل کے اللہ دے پاک پیغمبر دے دروازے دے اتے آئے نے، حضرت عائشہ کو معلوم کرنے واسطے آئے نے کہ جیڑی عبادت اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر کر دینے اس دا تے سانو پتہ ہے، اسی ویکھنے دن دے اندر کرن یا رات دے اندر کرن تے کرن مسجد نبوی دے اندر اس دا سانو پتہ ہے، لیکن جیڑی عبادت اللہ دے پاک پیغمبر گھر دے اندر آ کے کرتے نے اس دا سانو پتہ کوئی نہیں۔ اسی اس دے بارے تواڈے کولوں معلومات لین واسطے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیتا، اگر گھر دی عبادت پوچھنا چاہتے ہو، کدی کدی رات نو اٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اتنی طویل عبادت کرتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے پیر مبارک بھی سج جاندے ہیں، اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ سینے وچوں ان دی آواز آندی ہے کہ جن دی ہانڈی ابل رہی ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اتنی طویل عبادت کرتے ہیں، جس وقت صحابہ کرام نے ایک گل سن لئی، تین صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے اسی جگہ دے اتے قسمہ اٹھا لیا۔ ایک صحابی بول کے آخر لگا، اما انا فاوسی اللیل ابدا فلا ارقد، اگر اللہ دے پاک پیغمبر اتنی عبادت کر دیں تے میں بھی اس چیز دی قسم اٹھا رہا، اج تو بعد ساری رات میں عبادت کرتا رہوں گا، فلا ارقد، ایک منٹ واسطے آرام بھی نہیں کروں گا۔ یہ کون قسم اٹھا رہی؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی قسم اٹھا رہی۔ کون؟ صحابی۔ ایک صحابی نے قسم اٹھائی کہ ساری رات میں عبادت کرتا رہوں گا، تھوڑی دیر واسطے بھی آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے قسم کیا اٹھائی ہے، آخر لگا اما انا فاصوم الدہر فلا افطر، اگر اللہ دے پاک پیغمبر اتنی عبادت کرتے ہیں تو میں بھی قسم اٹھا رہا، آج تو بعد سارا دن روزہ رکھا گا، فلا افطر، تے کدی میں ناغا بھی نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی نے قسم اٹھا لی، آخر لگا اما انا فاعتزل النساء ابدا اتزوج النساء، اگر اللہ دے پاک پیغمبر اتنی عبادت کرتے ہیں تو میں بھی اس چیز دی قسم اٹھا رہا، اپنی زندگی دے اندر کدی نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس وجہ تو جس وقت میرا نکاح نہیں ہوئے گا، بیوی نہیں ہوئے گی، بچے نہیں ہوں گے، مینوں روزی نہیں کرنی پائے گی، جس وقت روزی نہیں کرنی پائے گی تو میری عبادت کے اندر خلل نہیں آئے گا۔ تین صحابہ کرام نے قسمہ اٹھایا، اسی جگہ دے ہوتے واپس پلٹ گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر کو دسیا گیا کہ تواڈے صحابہ کرام نے اتنے قسمہ اٹھا کے گئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر اسی قدم نال واپس پلٹے تے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے تے خطبہ ارشاد فرمایا، واللہ انی اخشاکم واتقاکم، میں قسم اس ذات دی جس نے میرے دنیا دے اندر مبعوث کیتا ہے، میں سب تو اللہ دا پاک پیغمبر زیادہ ڈرن والا اللہ کولوں، میرے نالوں زیادہ اللہ کولوں کوئی نہیں ڈردا، واتقاکم
میں محمد دے دل دے اندر تساں سب نالوں زیادہ تقوی بھی موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نالوں زیادہ متقی ہوندا کون ہے دنیا دے اندر؟ سب تو زیادہ اگر ڈر تے تقوی ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر دے اندر ہے۔ اسے موقع دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سب تو زیادہ ڈرن والا بھی اللہ کو میں، سب تو زیادہ میرے دل دے اندر تقوی بھی موجود ہے، لیکن لاکنی اصوم و افطر، میں اللہ دے پاک پیغمبر روزہ رکھدا بھی ہاں تے چھوڑ بھی دینا۔ ہم کوئی سمجھ رہی کہ اس صحابی نے قسم اٹھائی کہ میں ساری زندگی روزہ رکھا گا، کدی ناغا نہیں کرا گا، تو اتھے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ رکھدا بھی ہاں تے چھوڑ بھی دینا۔ دوسرے نے قسم اٹھائی کہ میں ساری رات عبادت کرتا رہاں گا، کدی آرام نہیں کرا گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا باصلی وارقد، میں اللہ دا پاک پیغمبر رات نو اٹھ کے عبادت بھی کرتا تے بلا عبادت کر کے تھوڑی دیر آرام بھی کر لینا۔ وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، تسی آخدے ہو کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، میں اللہ دے پاک پیغمبر نے نکاح بھی کیتے نے تو میری اولاد بھی ہے۔ اور سن لو میرے صحابہ کرام جڑے تسی قسم اٹھا کے آئے ہو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس انسان نے میری سنت تو منہ موڑ لیا، جس انسان نے میری سنت کو چھوڑ دیتا، اس انسان دا میں محمد دے نال کوئی تعلق نہیں۔ کس کو چھوڑ دیتا؟ بولو سنت۔ نکاح کرنا اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت ہے، مسواک کرنا اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت ہے، حیا کرنا اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت ہے، خوشبو لگانا اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت ہے۔ کوئی سنت اٹھا کے دیکھو جیڑا انسان اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سنت دے ہوتے عمل کر گزرے گا، دن قیامت وہ انسان میں محمد کے کٹھے جنت جائے گا۔ دوسری حدیث دے اندر ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من تمسک، کہ جس طرف انسان دیکھے گا ہر طرف گمراہی گمراہی، ہر پاسوں بدعت بدعت پھیل رہی ہوئے گی، ہر پاسوں لوگ گمراہی دے اندر، ہر پاسوں لوگ سنت نو چھوڑ کے تے بدعت نو اپنائی پھر دے ہون گے۔ جس وقت لوگ بدعت نو اپنان گے، سنت نو چھوڑ دین گے، اس ماحول دے اندر، اس معاشرے دے اندر اگر ایک بندے نے اٹھ کے میری کسی ایک سنت دے ہوتے عمل چکیتا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةَ شَهِيدٍ، اس ایک میری سنت دے ہوتے عمل کرنے والے انسان نو اللہ کریم دی ذات 100 شہیداں دے برابر ثواب عطا کرے گی۔ آپ اتوارے ہوتے ہوئے چاہے سنت نو اپنا یا بدعت نو اپنا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم دے بادشاہ، روم دے لوگ بیٹھے ہوئے نے، اے صحابی بھی نال آ کے بیٹھے نے تے دسترخوان لگے، اور جس وقت دسترخوان لگیا قسم و قسم دے کھانے لگ گئے۔ جس وقت روٹی کھان دی واری آئی سارے نے شروع کیتا تے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانا شروع کر دیتا۔ اچانک حضرت حذیفہ بن یمان دے ہاتھ وچوں لقمہ گر گیا، جس وقت لقمہ گریا حضرت حذیفہ اس لقمے نو اٹھاون لگے تے قریب کھولا کھلوڑ والے بندے نے کونی ماری حضرت حذیفہ بن یمان نو، آکھن لگا جی حضرت حذیفہ کی کر دے ہو، قسم و قسم دے کھانے لگے ہوئے نے، تسا اتھو لقمہ اٹھا لو، اتھو ہور لقمہ لے لو۔ اے یہودی تے سردار تے بادشاہ لوگ کی آکھن گے کہ انہاں نو کھانا نہیں لبدا، اس وجہ تو تلے گرے ہوئے لقمے نو
ہوئی ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کے کھا لیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم دی ذات نے اسی دے اندر برکت رکھی ہوئے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر نے کیا ہے سنت، یہ کیڑی گل ہے جڑی انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے تے گمراہی والا رستہ ہمیشہ واسطے دوزخ دی طرف لے کے جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر دے اندر جس وقت حوض کوثر دے اوتے تشریف فرما ہون گے تے اپنی امت نو جام بھر بھر کے پلا رہے ہون گے۔ دعا کرو کہ اللہ سب نو جام کوثر نصیب فرمائے۔ جس وقت حوض کوثر دے اوتے کھڑے ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی امت نو جام کوثر پلا رہے ہون گے، اچانک اللہ دے پاک پیغمبر ویکھن گے کہ ایک جماعت آ رہی ہے، ایک گروہ آ رہا ہے، اس دے چہرہ چمک رہا ہے، اس دے چہرے کو روشنی نکل رہی ہے، اس دے اعضاء چمک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر دے اندر میں اپنی امت نو اس اعضاء دی وجہ تو پہچانا گا جڑے اعضاء وضو دے اندر دھوتے جاندے، انہاں اعضاء دی وجہ تو پہچانا گا۔ جس وقت تو گروہ آ رہا ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر دی طرف، بڑے چمکدے چہرے، اچانک انہاں دے درمیان اللہ دے پاک پیغمبر دے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر سوال کرن گے او لوگ کتنے گئے جڑے میری طرف آ رہے سن؟ اس وقت جواب دیتا جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر اے تہاڈی امت دے او لوگ سن جیڑا دین تسی دے کے گئے، جیڑی سنت تسی دے کے گئے، جیڑا قرآن تسی دے کے گئے، جیڑی نبی حدیث تسی دے کے گئے، انہاں نے چھوڑ کے انہاں نے نویں طریقے ایجاد کیتے تے جیڑا انسان دین دے اندر نمی چیز ایجاد کر کے دین سمجھ کے اس نو کرے گا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اس دے متعلق فرمایا ایسا انسان جس وقت میدان محشر دے اندر آئے گا سو کل من خیر آبادی، جس وقت میرے کول آئے گا جس نے دین دے اندر نمی چیز ایجاد کی ہوئے گی، اس انسان نو میں اللہ دا پاک پیغمبر فرماواں گا اس انسان نو میرے حوض دے قریب آمن دی بھی ضرورت کوئی نہیں، ایسے انسان نو میرے قریب بھی نہ لے کے آؤ۔ جیڑی چیز میرے بھائی دین دے اندر کوئی نہیں، اس نو تو یا میں مولوی دے کہتے کر رہے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مرنے والے نو ثواب ہو رہے ہیں، تو کس بے وقوف نے تینوں کہہ دیتا ہے اصال ثواب کر، چاہے قرآن پڑھ یا نفل پڑھ، اپنے مرنے والے نو اصال ثواب کر، اللہ کریم دی ذات اس نے درجات دے اندر بلندی فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک چلے گئے اصال ثواب واسطے کہ اگر ایک انسان اس کا رشتہ دار فوت ہو گیا اس مسجد کے اندر بیٹھ کے یا اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ سورت اخلاص پڑھتا ہے اور دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے آخدا ہے اللہ جو میں سورت اخلاص پڑھی ہے نا اس کا ثواب میرے مرنے والے نو پہنچا دے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ کریم دی ذات تو اتنی غفور الرحیم ہے، اللہ کریم دی ذات تیرا ثواب بھی ضائع نہیں کر دی تو مرنے والے نو بھی ثواب پہنچا دیندی ہے۔ تو لوگاں دے کہنے دے اوتے سنت نو چھوڑ کے بدعت نو اپنانا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی میری برادری میری رشتہ داری ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی تنبیہ کر دی تھی اور خود اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس وقت تیری برادری، تیری رشتہ داری، تیری قوم، تیرے لوگ، تیرا ماں، تیری باپ، کوئی بھی رشتہ دار
وقت میدان معاشر دے اندر آن گے اگر تینوں ایک نیکی دی ضرورت پائے گی تو تینوں ایک رشتہ دار بھی نیکی نہیں دے گا. کس دے کہن تے بدعت کر رہے ہیں, کس دے کہن تے سنت نو چھوڑ رہے ہیں. سنت نہ اپنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی, حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر تو اس حد تک چلے گئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر شہر دے اندر نکلے, ایک دکاندار دی نا دکان کھلی سی, رات بارش بھی سی, صبح دے ٹائم دھوپ چڑھی نا تو دکاندار نے دکان کھولی. اللہ دے پاک پیغمبر گزر رہے, اللہ دے پاک پیغمبر نے دیکھا کہ اس نے بوری کٹی ہے گندم دی, دھوپ دے اوتے رکھی ہے. تھوڑی دیر گزری اس دے اوتے گندم دے اوتے نا دھوپ لگی ہے تو خشک ہو گئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اس دے قریب گئے, اپنا بازو اوتے کیتا, اس دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاتھ ڈالیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے ہاتھ ڈال کے فرمایا یہ کیا, اوتے سکی ہے تھلے گلی ہے. آخر لگا اللہ دے پاک پیغمبر بارش ہوئی ہے, اوتے دھوپ لگی ہے سوکھ گئی ہے, تھلے ہاں جی گلی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من غشا فلیس منا, جس انسان نے میری سنت نو چھوڑ کے کسی عام بندے نال بھی دھوکھا کیتا اس انسان دا میں محمد دے نال کوئی تعلق نہیں. کس نو چھوڑ رہے ہو, کس نو ویکھ رہے ہو؟ صرف اس وجہ تو میرے بھائیوں میں تو دس رہا کہ ساڑھے علاقے کے اندر, ساڑھے ماحول معاشرے کے اندر آج اس چیز نو رواج دیتا جا رہی ہے کہ قبر دے اوتے کھڑے ہو کے اذان دے ہونے, اس مرنے والے نو ثواب پہنچ دے. جس چیز دی اجازت اللہ دے پاک پیغمبر نے نہیں دیتی اس نو میں مولوی کون ہوتا دین والا. جتھے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانو حکم دیتا اور میرے صحابہ نے دسیا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دسیا اور رواج برقرار چلتی رہی, اس نو اسی منن واسطے بھی تیار ہے, اسی اس دے اوتے عمل کرنے واسطے بھی تیار ہے. اگر ایک چیز سوچ کے تو آخدا ہے کہ میں مولوی کو گمراہ کر کے اپنا عقیدہ ثابت کر لواں گا تو کدی نہیں ہو سکتا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت دے اوتے عمل کر, اس دنیا دے اندر بھی اللہ تینوں اس دا ثواب دے گا اور دن قیامت دے اللہ تینوں اس دے بدلے جام کوثر عطا فرمائے گا. اس دے اوتے سوچو, غور و فکر کرو. میرا کوئی قصور نہیں اس دے اندر, میں جو چیز ویکھی اپنی اکھاں دے نال تانوں دس رہا, اس نو چھوڑ دیو. چاہے برادری ہوئے, کوئی بھی آن والا ہوئے, اگر وہ چیز میرے پیارے پیغمبر یا صحابہ دے کولوں نقل نہیں, اس نو مینوں اور تینوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو آنے اتے اس چیز نو میں چھوڑ رہا, یا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت نو اپناؤ, بدعت نو اپناؤ. کئی سارے لوگ آخر نے جی یہ ساری مخلوق کر رہی ہے, یہ غلط ہے, تسی صحیح ہو. شکر ہے کہ اس ٹائم تو کون سے جس ٹائم اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے کے آئے سے یا صحابہ موجود ہو, اس ٹائم ہی تو کہنا سی جس طرح مکہ دا مشرک کہتا سی کہ تسی غلط ہو اسی صحیح ہیں. اور میرے بھائی کرنے والا 1 کروڑ انسان ہوئے یا 22 کروڑ انسان ہوئے, اگر وہ غلط ہے جس نو میرے پیارے پیغمبر نے غلط قرار دے دیتا ہے تو پھر غلط ہے. اگر اس نو کرنے والا 1 انسان ہوئے اور میرے پیارے پیغمبر نے کیتی ہوئے اور وہ متواتر چل کے آ رہی ہوئے, وہ چیز سارے واسطے سنت بن جاتی ہے. اب کوئی چیز سمجھ آئیے کہ کونی ہے تو خدا را سنت نو اپناؤ. کس چیز نو اپناؤ؟ نوجوان طبقہ سارا خاص کر سنت نو اپناؤ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت نو اپناؤ. بدعت نو چھوڑ دیو. بدعت سارے واسطے کوئی نجات نہیں, سنت سارے واسطے نجات ہے. اگے تمہاری مرضی ہے, میرے پیارے پیغمبر نو جو منہ بھی کھانا چاہتے ہو دکھاؤ, چاہے اس کے اندر میں شامل ہاں, تو شامل ہے, اس کے اندر مولوی شامل ہے, اس کے اندر پیر شامل ہے, اس کے اندر بادشاہ شامل ہے, اس کے اندر وقت حکمران شامل ہے. اگر وہ چیز غلط ہے تو پھر غلط ہے, اگر وہ چیز صحیح ہے تو پھر وہ چیز صحیح ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ جس وقت اسی صبح کی نماز ادا کرتے ہیں